رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جناب عدیل صاحب کو مولا سلامت رکھے. ابھی مسائل کے چند فقرے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے اور کچھ فضائل کے جملے میں بیان کرتا ہوں. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران عزیز، زینت فرش عزا سیدہ کی دعا. پروردگار عالم نے شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ محمد وآل محمد رسول کو تحفے میں بخشی. اس کے بعد شہزادی مولائے کائنات تک پہنچی. رسول اللہ سے لے کر مولائے کائنات تک کا سفر جو شہزادی کا سفر رہا، بڑا با فضیلت سفر رہا، بڑا با عظمت سفر رہا. میں تھوڑا اس پر گفتگو کروں گا اور مولائے کائنات کے سلسلے سے بھی. پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا کیا. پروردگار عالم نے ساری کائنات رسول کے صدقے میں پیدا کی. رسول کے صدقے میں خلق فرمائی. چیزیں بناتا رہا، اختیار رسول کو دیتا رہا. اے رسول، میں چاند بنا رہا ہوں تیرے لیے، میں سورج بنا رہا ہوں تیرے لیے، میں قلم بنا رہا ہوں تیرے لیے، میں ملک بنا رہا ہوں تیرے لیے، میں ملک بنا رہا ہوں تیرے لیے، میں سمندر بنا رہا ہوں تیرے لیے، میں پہاڑ بنا رہا ہوں تیرے لیے، میں کرسی بنا رہا ہوں تیرے لیے. جو بھی چیزیں بناتا رہا وہ رسول کے اختیار میں دیتا رہا. اے رسول، چاند پر تیرا اختیار، ملک پر تیرا اختیار، فلک پر تیرا اختیار، پہاڑ پر تیرا اختیار، کرسی پر تیرا اختیار، ملک پر تیرا اختیار. مگر ایک جگہ پر پروردگار عالم نے کمال کر دیا. فرمایا وَالنُّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. ستارے پر پروردگار کا اختیار ہے. پروردگار عالم، جب تو نے ہر چیز اپنے حبیب کے اختیار میں دیتی تو پھر ستارے پر اپنا کنٹرول کیوں کیا؟ عجب نہیں کہ پروردگار عالم جواب دے کہ میرا رسول حکم عظیم، حکم عظیم پر فائز ہے. سماعت فرمائیے گا، میرا رسول حکم عظیم، حکم عظیم پر فائز ہے. میں اخلاق کے نمونے کے طور پر اپنے نبی کو ایک بیٹی دوں گا. بیٹی جب بڑی ہوگی تو گھر میں رشتہ آئے گا ہی. بیٹی جب بڑی ہوگی تو گھر میں رشتہ آئے گا ہی. اس وقت نہ کوئی اپنا بڑھاپا دیکھے گا، نہ کوئی ضعیفی دیکھے گا، نہ کوئی اپنی منافقت دیکھے گا، نہ کوئی اپنا کفر دیکھے گا. وہ آئے گا سیدھے فاطمہ کے پاس، وہ آئے گا سیدھے رسول کے پاس رشتے کے لیے. اب رسول کے پاس دو باتیں ہیں، رسول اللہ کے پاس دو باتیں ہیں. یا تو رسول اللہ منع کریں یا تو رسول اللہ ہاں کریں. اگر رسول اللہ منع کرتے ہیں تو اخلاق زد میں، اگر ہاں کرتے ہیں تو نبوت خطرے میں. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ستارے پر اس لیے میں نے کنٹرول رکھا ہے کہ ستارے کے کئی القاب ہوتے ہیں. ستارے کو عربی میں زہرہ بھی بولا جاتا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اس لیے ستارے کو اپنے کنٹرول میں رکھا کہ اے رسول، جب لوگ فاطمہ کے رشتے کے لیے تمہارے پاس آئے تو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی اتنا کہنا ہے کہ فاطمہ ہر
گھر میں نہیں جائے گی بلکہ جس در پہ زہرا جائے گا اس گھر میں زہرا جائے گا۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، جیو جیو، واہ واہ واہ، بہت خوب ماشاءاللہ، گھر میں واہ واہ واہ۔ لوگ آنے لگے رسول اللہ کے پاس فاطمہ کے رشتے کے لیے۔ رسول اللہ کیا جواب دیتے تھے کہ بھائی فاطمہ کی شادی کا اختیار مجھ پر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، مگر اس دل کو کیسے سمجھائے؟ دنیا کا غریب سے غریب باپ کسی چیز پر اختیار ہو یا نہ ہو لیکن اپنی بیٹی کی شادی پر اختیار ضرور ہوتا ہے، اور جو مختار کائنات ہو، جس کا ملک پر، جس کا فلک پر، جس کا پتھر پر، جس کا پہاڑ پر، ہر چیز پر اختیار ہو، وہ مختار کل کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی پر میرا اختیار نہیں۔ یا رسول اللہ دل کو کیسے مطمئن کرے؟ عزیزان گرامی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ لوگ بیدار ہیں یا نہیں ہیں۔ رسول اللہ ہو سکتا ہے جواب دے کہ اگر فاطمہ کوئی عام مسلمان عورت ہوتی تو میں کسی عام مسلمان مرد کو ڈھونڈتا، فاطمہ اگر کوئی عام مسلمان عورت ہوتی تو میں کوئی عام مسلمان مرد کو ڈھونڈتا اور فاطمہ کی شادی اس سے کرا دیتا، لیکن فاطمہ کوئی عام مسلمان عورت نہیں ہے، فاطمہ ہے معصومہ، اور معصومہ کی شادی معصوم سے ہوتی ہے۔ اور میں رسول ہوں، رسول مسلمان بناتا ہوں، میں رسول ہوں، رسول مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، جیو جیو، یا علی یا علی، واہ 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 واہ، بہت خوب ماشاءاللہ، واہ واہ۔ اللہ نے رسول اللہ نے اپنی شادی کا ذمہ کسے دیا؟ پروردگار عالم کو۔ کافی تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میری بات کو آسانی سے سمجھیں گے اور آسانی سے ہم سمجھائیں گے بھی۔ دیکھیے مجلس سمجھ کر نہ سنیے گا بلکہ زندگی سمجھ کر سنیے گا۔ ہمارے سماج میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو گوشہ نشین لوگ ہوتے ہیں، تنہائی پسند، اکیلا رہنا پسند، ان کو کسی سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اس سال 2021 میں اپنے گھر کی ہونے والی مجلس میں دکھائی دیں گے، پھر اگلے سال 2022 میں اپنے گھر کی ہونے والی مجلس میں دکھائی دیں گے۔ یہ ہوتے ہیں گوشہ نشین لوگ۔ ایک ہوتے ہیں سوشل ٹائپ کے لوگ جو ہر جگہ دکھائی دیں گے، ہر معاشرے میں دکھائی دیں گے، مسجد میں، محفل میں، دسترخوان میں، حقیقے میں، ہر جگہ دکھا دیں گے۔ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو گوشہ نشین لوگ ہوتے ہیں، بیٹیاں ان کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، ذہین ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خود باہر نہیں نکلتے بلکہ یہ ڈھونڈتے ہی ایسے لوگوں کو ہیں جو سوشل ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ یہ جو رشتہ وغیرہ کراتے ہیں، لڑکا وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، یہ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے گھر سے گھر ملاتے ہیں۔ دنیا کی ہر بیٹی کی، ہر لڑکی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جو ماحول وہ باپ کے گھر میں دیکھ کے گئی وہی ماحول اس کو شوہر کے گھر میں ملے۔ جو ماحول وہ باپ کے گھر میں دیکھ کے گئی ہے وہی ماحول اس کو شوہر کے، مثلا باپ کے گھر میں بیٹی دیکھ کے گئی کہ صبح ہوتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور لوگ سلام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب شوہر کے گھر میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ دروازہ تو کھلتا ہے، لوگ سلام کے بجائے قرضہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بھائی نبھا لے وہ الگ مسئلہ ہے، خوش نہیں رہ سکتی۔ مثلا باپ کے گھر میں بیٹی دیکھ کے گئی کہ صبح ہوتی ہے، مصلے کھل جاتے ہیں، لوگ جاگ جاتے ہیں، شام کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، لوگ نماز شب کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب شوہر کے گھر میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں لوگ اٹھتے تو ضرور ہیں لیکن مسلے نہیں کھلتے، شراب کی بوتلیں کھل جاتی ہیں۔ بھائی نبھا لے وہ الگ مسئلہ ہے، خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسے بھی اپنی بیٹی کی شادی کا ذمہ دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے گھر سے گھر کو ملاتا ہے۔ رسول خدا نے جس کو اپنی بیٹی کی شادی کا ذمہ دیا، اس اللہ نے بھی سب سے پہلے گھر سے گھر کو ملایا۔ اس نے دیکھا علم ادھر ہے تو سلونی کا دعویٰ ادھر ہے، اس نے دیکھا شجاعت ادھر ہے، انفقار ادھر
دیدار ہے, فرشتوں کا آنا جانا یہاں ہے تو فرشتوں کا آنا جانا یہاں ہے, حور و غلمان کی قطاریں یہاں ہے, حور و غلمان کی قطاریں یہاں بھی ہے, جنت کے کھانے یہاں ہے, جنت کے کھانے یہاں بھی ہے, قرآن یہاں ہے تو قرآن کے سورے یہاں بھی ہے. اللہ نے ملایا گھر سے گھر, علم ادھر تو سلونی کا دعویٰ ادھر, لیکن ایک معاملے میں پروردگار عالم نے ایسا گھر ڈھونڈا کہ شوہر کے گھر میں وہ ماحول دیکھا فاطمہ الزہرا نے جو باپ کے گھر میں دکھائی نہیں دیا. باپ کے گھر میں فاطمہ دیکھ کے گئی تھی کہ جنت سے کھانا آتا ہے, شوہر کے گھر میں پہنچی تو کیا دیکھا, جنت سے کھانا آتا بھی ہے, جنت میں کھانا جاتا بھی ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد, بہت خوب بہت خوب, ماشاء اللہ. واہ 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 واہ, بہت بہت خوب بہت خوب. جیو جیو بیٹا, شاباش. پہلی چیز دیکھا جاتا ہے, گھر سے گھر ملایا جاتا ہے. اس کے بعد رشتے والے کیا دیکھتے ہیں, لڑکا. لڑکے میں کیا دیکھتے ہیں, لڑکا خوبصورت ہو. خوبصورت کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چاند کا ٹکڑا ہو. خوبصورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم دکھا سکیں اتنا تو ہونا چاہیے. دوسری صفت بہادر ہو. بہادر کا مطلب یہ نہیں کہ چوراہے پہ جا کر کسی کا گریبان پھاڑ دیا, کسی کے دانت ٹوٹے, بلکہ بہادر کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کی دہلیز پر کوئی 2-4 آدمی لاٹھی ڈنڈا لے کر آ جائیں تو کم سے کم دہلیز پر جا کر یہ تو پوچھ سکے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہوگی, اتنا تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. پہلی صفت خوبصورت ہو, دوسری صفت بہادر ہو, تیسری اور عظیم صفت جو شادی سے پہلے کسی کے بارے میں پتہ نہیں چلتی, جو پتہ ہی چلتا ہے شادی کے بعد, وہ ہوتی ہے کنجوسی. اس کے بارے میں شادی سے پہلے نہیں پتہ چلتا, پتہ چلتا ہے شادی کے بعد. عزیزان گرامی, باپ کے گھر میں بیٹی دیکھ کے گئی کہ باپ صبح میں 100 روپے لے کر جاتے ہیں لیکن شام تک حساب نہیں لیتے, لیکن جب شوہر کے گھر میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ 100 روپے دیتا ہے لیکن ڈائری میں حساب لکھ لیتا ہے. کھانے کے ڈبوں میں نشان لگا کے جاتا ہے کہ زیادہ نہ خرچ ہو جائے. کیا بات, بڑی آسانی سے سمجھاؤں گا. نشان لگا کے جاتا ہے کہ کہیں زیادہ نہ خرچ ہو جائے. چمچ, چینی کا چمچ اگر ایک چمچ سے زیادہ دوسرا چمچ ڈال دیتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ خرچ ہو جائے گی, زیادہ خرچ ہو جائے گی. یہ ہوتی کنجوسی. اس کی خبر شادی سے پہلے نہیں ہوتی ہے, پتہ ہی شادی کے بعد چلتا ہے. عزیزان گرامی, جس کی بیٹی ہے اگر آپ نے رشتہ اچھا کرا دیا اور راستے میں ہو گئی ملاقات تو کیا کہیں گے, بھائی کیا کہنے آپ کے, آپ ہی کی وجہ سے زمین قائم ہے, آپ ہی کی وجہ سے آسمان قائم ہے, آپ ہی ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اور اگر اس کے الٹا ہو گیا تو کیا کہیں گے, کیا دشمنی نکالی آپ نے, کون سا بدلہ نکالا آپ نے, کون سی خطا ہو گئی تھی ہم سے, کس بات کا بدلہ ہم سے نکالا. اب جو رشتہ کرانے والا ہے وہ کچھ دیر تک تو سنے گا, دیکھیے بیدار رہے گا, کچھ دیر تک تو وہ سنے گا. اس کے بعد کیا کہے گا, بھائی میں نے تو اپنی طرف سے اچھا ہی ڈھونڈا تھا, میں نے تو اپنی طرف سے اچھا ہی ڈھونڈا تھا, اب میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں. عزیزان گرامی, رسول نے جس کو اپنی بیٹی کی شادی کا ذمہ دیا وہ اللہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. عزیزان گرامی, ڈھونڈا جاتا ہے لڑکے میں صفت کیا کہ لڑکا خوبصورت ہو, ڈھونڈا جاتا ہے لڑکے میں صفت کیا کہ لڑکا خوبصورت ہو. اللہ نے ڈھونڈا لڑکا خوبصورت اتنا کہ جس کو اللہ نے اپنا چہرہ کہہ دیا, بہادر اتنا کہ بچپنے میں کلہ افضل کو چیرا, جوانی میں بابا خبر کو توڑا, جوانی میں بابا خبر کو توڑا, اور سخی اتنا کہ جس کے دروازے سے عرش والے بھی مانگ کر لے جائے, فرش والے بھی مانگ کر لے جائے. ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی بڑے گھر میں بیاہی جائے, ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی بڑے گھر میں بیاہی جائے. پروردگار نے ارشاد فرمایا, اے رسول میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا, میرے گھر سے بڑا گھر کسی کا گھر نہیں ہے. واہ 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 واہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. واہ واہ واہ, اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. واہ 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 واہ, یا علی
واہ 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 شان علم بھائی آپ نے بہت خوب پڑھا بہت خوب بہت خوب واہ 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 اب بیٹی رخصت ہو کر پہنچی سسرال. اب جس کی بیٹی ہے وہ باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. جیسے ہم عام زبان میں جہیز بولتے ہیں, میں کوئی جہیز کے خلاف نہیں ہوں, میں کوئی مخالفت میں نہیں ہوں. ہر باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہی ہے. دہیج ملتا ہی ہے, جہیز مانگنا نہیں چاہیے. جہیز مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان بھیک مانگے. مانگنا نہیں, بہت خوب پڑھ دیا, بہت خوب ماشاء اللہ. انسان بھیک مانگ لے. ایک سال بعد مجھے محمد والی گرامی, جس کو بھی پروردگار عالم رسول اللہ نے اپنی شادی کی ذمہ داری دی, وہ اچھا اب نے ایک بات میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ آپ نے بہت سے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو ہوتے تو کسی اور کے ہیں لیکن پلتے کہیں اور ہیں. سوال میں بہت سے ایسے بچے دیکھے ہوں گے کہ جن کی جو ماں کے گھر میں نہ پل کر کسی اور کے یہاں پلتے ہیں. یعنی باپ کوئی اور ہوتا ہے, پالنے والا کوئی اور ہوتا ہے. بیٹی رخصت ہو کر پہنچی سسرال تو باپ بھی کچھ نہ کچھ دے گا اور پالنے والا بھی کچھ نہ کچھ دے گا. جناب فاطمہ الزہرا بیٹی نبی کی ہے, یہ بات طے ہے, مگر نور فاطمہ کسی کے صلب سے ہو کر نبی تک نہیں پہنچا, بلکہ اس نور کو لینے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عرش کی بلندی پر بلایا. محمد کا نور کہاں رہتا تھا؟ بیت المعمور میں. بیت المعمور یہ کس جگہ کا نام ہے؟ یہ کون سی بیت ہے؟ عرش خدا کے نیچے ایک بیت ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے, یعنی کہ اللہ کے نور کے جلووں سے بھرا ہوا گھر جہاں پر فاطمہ رہتی تھی. پالنے والا جب سسرال میں کچھ پہنچاتا ہے تو پالنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پلنے والے کی عادت کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پالنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پلنے والے کی عادت کیا ہے. مثلا بیٹی کو عادت ہے ٹھنڈا پانی پینے کی, تو سسرال میں کیا جائے گا؟ لیجیے فریج کہہ لیجیے, یا گھڑا بھی ہوتا ہے ٹھنڈا پانی. لڑکی کو عادت ہے اچھے سے کپڑے رکھنے کی, تو سیب پہنچا دیا, الماری پہنچا دی. ایک سال بعد مجھے محمد تو بیٹی کو عادت ہے اچھے سے کپڑے رکھنے کی, تو ہم نے سیب پہنچا دیا, الماری پہنچا دی. جناب فاطمہ الزہرا کہاں رہتی تھی؟ بیت المعمور میں, یعنی کہ اللہ کے نور کے جلووں سے بھرا ہوا گھر. فاطمہ کو عادت تھی اللہ کے نور کے جلوے دیکھنے کی. فاطمہ کو عادت تھی اللہ کے نور کے جلوے دیکھنے کی. محمد ادھر ہی بیٹھے رہو. نعرے صلوات فاطمہ کہاں رہتی تھی؟ بیت المعمور میں, یعنی کہ اللہ کے نور کے جلووں سے بھرا ہوا گھر. یعنی فاطمہ کو عادت تھی اللہ کے نور کے جلوے دیکھنے کی.
فاطمہ کو عادت تھی اللہ کے نور کے جلوے دیکھنے کی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ گھبرانا نہیں، تم یہاں بھی نور کے جلوے دیکھو گی اور جہاں رخصت ہو کر جاؤ گی وہاں بھی نور کے جلوے دیکھو گی۔ شوہر ایسا دے رہا ہوں، شوہر ایسا دے رہا ہوں جس کا ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھ عین اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ۔ ایک کلمہ دیجئے محمد بس آخری جملہ، اس کے بعد رکھتے ہیں مسائل۔ ایک کلمہ دیجئے محمد صلوات دیجئے محمد۔ اب تھوڑا سا پوائنٹ چینج کر رہا ہوں کہ اللہ نے کائنات میں جس کو فضیلت بخشی وہ فاطمہ کی وجہ سے بخشی۔ بے شک اللہ نے کائنات میں جس کو فضیلت بخشی وہ فاطمہ کی وجہ سے بخشی، اور جس پر لعنت کی وہ فاطمہ کی وجہ سے کی۔ میدان مباہلہ یاد ہے آپ کو کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر ربانی ہل سامنے سے ہٹ گئے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا وہ نبی کو نہیں جانتے تھے؟ وہ بھائی آتے ہی نبی کے پاس تھے، اور جہاں نبی وہاں علی۔ ہم نبی کو فرش پہ بھی مانتے ہیں، عرش پہ بھی مانتے ہیں۔ جہاں نبی وہاں علی، جہاں نانا وہاں نواسے۔ کیا بات ہے، جہاں نانا وہاں نواسے۔ ایک ہی شخصیت کا جلوہ تھا، وہ تھی جناب فاطمہ الزہرا، جن کو روبانی ہل نے پہلی مرتبہ، جن کے نور کے جلوے کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مباہلہ نہ صرف نبی کے وجہ سے جیتا گیا، نہ صرف علی کے وجہ سے جیتا گیا، نہ صرف حسن و حسین کے وجہ سے جیتا گیا، بلکہ شہزادی اگر میدان مباہلہ میں نہ آتی تو ربانی ہل یہ کہہ کے کبھی نہ پیچھے ہٹتے کہ آج ہم ایسے نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ اپنی۔ بلکہ ربانی ہل عیسائی یہ کہہ کر نہ نبی کے سامنے سے ہٹے ہیں، نہ علی کے سامنے سے ہٹے ہیں، نہ حسن حسین کے سامنے سے ہٹے ہیں، بلکہ ہٹے ہیں تو فاطمہ کو دیکھ کر۔ عزیزان گرامی آپ ایمانداری سے بتائیے گا کسی بھی بزم میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی بیٹھک میں، کسی بھی مجلس میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ عیسائیوں پر لعنت ہوئی ہے؟ کبھی نہیں سنا۔ کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ یہ لعنت کا قاعدہ بن چکا ہے کہ فاطمہ کے سامنے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کے سامنے ڈٹنے والا محمد۔ گرامی میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا۔ یہی دشمنان زہرا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں حسین انجام دیا جو تاریخ میں دنیا میں کسی کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ عزیزان گرامی آپ مسلسل محرم سے لے کر اب تک مجلس و ماتم میں حسین کے نام پر گریہ کر رہے ہیں، حسین کے نام پر آنسو بہا رہے ہیں، اور آج اس اربعین کے موقع پر اس فرش اعظم پر تشریف لائے ہیں حسین پر گریہ کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی جب ہمارے یہاں کسی کی موت ہو جاتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ دور ہوتا ہے تو آنے میں وقت لگتا ہے، کہیں 10 دن، کہیں 15 دن، یہاں تک کہ 20-25 دن بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے پڑوسی ہیں وہ مرحومین کے جو بھی اہل و عیال ہیں ان کو کوئی پانی پلا دیتا ہے، ان کو کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی چپ کرا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی لیکن جب جنازہ جس دن واپس آتا ہے 20-25 دن کے بعد تو پھر ان اہل و عیال کا غم دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس فرمائیے گا کہ جب جناب زینب کے سامنے حسین کا کٹا سر آیا ہوگا تو کیا جناب زینب کو حسین کے سر کا کٹنا نہ یاد آیا ہوگا؟ اور باب ادا جب جناب قاسم کا سر آیا ہوگا تو کیا جناب قاسم کے لاشا پامال ہونے کا منظر نہ یاد آیا ہوگا؟ جب جناب زینب کے سامنے علی اکبر کا سر آیا ہوگا تو کیا علی اکبر کے سینے پر لگتی ہوئی برچھی کا منظر نہ یاد آیا ہوگا؟ اور باب ادا امام حسین کو بہت چاہت تھی اپنی بہن سے، ایک واحد اور ایک لوتی
ایسی بہن ہے زینب جس نے زندہ بھائی کو کفن پہنایا ہے. اور باب اغا حسین خیمے میں آئے اور خیمے میں آنے کے بعد کہا بہن میرا بوسیدہ لباس لے آؤ. اور باب اغا جناب زینب نے فرمایا بھیا یہ بوسیدہ لباس کیوں؟ فرمایا اے بہن یہ ظالم میرے مرنے کے بعد بوسیدہ لباس بھی چھین لیں گے. عزیزان گرامی جب امام حسین خیمے میں آئے تو ساری بہن آس پاس کھڑی ہو گئی. کسی نے امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے رو رہی تھی تو کسی نے دامن کو پکڑا, لیکن منظر کہیں پر بھی جناب سکینہ کو نہیں دکھا رہا ہے. عزیزان گرامی سکینہ ایک دہلیز پر کھڑی ہو گئی اور کہہ رہی تھی کہ ارے جب بھی بابا جائیں گے تو اس دروازے سے جائیں گے. وہ 4 سال کی ننھی سکینہ حسین جب بہن سے رخصت ہو چکے تو ایک مرتبہ جب آگے بڑھے تو سکینہ نے بابا کے دامن کو پکڑا اور پکڑ کے کہا بابا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جناب سکینہ نے منع نہیں جانے کے لیے ایک جملہ فرمایا, کہا بابا جا رہے ہیں تو میرا ایک کام کر دیجئے, بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے. بابا ہے عزیزان گرامی جناب سکینہ جانتی تھی کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس بیٹی کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے. عزیزان گرامی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک رات کیا دیکھا, ایک بچی جس کے دامن میں آگ لگی تو ایک جانب دوڑے جا رہی تھی. میں نے اس بچی کو روکا اور روکنے کے بعد پوچھا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اے بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ اے بیٹی تیرا باپ کون ہے؟ جملہ ایک مرتبہ جناب سکینہ کا کیا جملہ رہا ہے عزیزان گرامی سماعت فرمائیے گا. جناب سکینہ کہتی ہیں اے شیخ اگر میں تجھ کو بتا دوں کہ میرا بابا کا کیا نام ہے تو یہ بتا تو مجھے تماشے تو نہیں مارے گا. ایک نے کہا ارے میں بولا تجھے کیوں تماشے مارے گا؟ جناب سکینہ میرا حسین بابا مجھ سے کہا کرتا تھا کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے. اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوں, ارے جو بھی مجھ سے ملتا ہے مجھے تماچے مار کے ملتا ہے. اور بابا بس آخری 2 منظر کو بلا کے اور رفت مطائب رو لیجئے, حسین کو مردہ دے لیجئے. شہزادی ہمارے مردے کو قبول فرمائیے گا. رہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اور باب اللہ حسین قتل گاہ میں پہنچے, آواز آئی تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کر آئی. کسی نے پتھر مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے خنجر مارا, کسی نے تیر مارا. ہار باب ازا حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے. حسین کی ناتوانی کا یہ عالم تھا, حسین کی ضعف و کمزوری کا یہ عالم تھا کہ جب حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے تھے تو کتنی بار حسین گرے ہیں, کتنی بار حسین اٹھے ہیں. حسین کی کمزوری کا یہ عالم تھا. ارے عزیزان گرامی جب امام حسین اتنے ناتوا ہو گئے تھے تو امام حسین کو ایک جانب کی
جانا چاہیے تھا۔ مقتل بیان کرتا ہے کہ حسین گرنا ہی چاہتے تھے، لیکن جب حسین دائیں جانب گرنا چاہتے تھے تو دائیں جانب کی ظالم بالیں حسین کی پگلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ جب حسین بائیں جانب گرنا چاہتے تھے تو بائیں جانب کی ظالم بالیں حسین کی پگلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ ہر باب ادا حسین بالے کھاتے کھاتے قتلگاہ میں گرے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، خنجر میں ضربے لگانا شروع کی۔ آپ نے سنا ہے کہ حسین کا گلا کند خنجر سے دبا کر دیا گیا۔ ارباب ادا شمر ملعون نے خنجر میں ضربے لگانا شروع کی۔ عزیزان گرامی، حسین کی رگیں اتنی سخت تھی کہ جب خنجر چلتا تھا تو کبھی خنجر ادھر گرتا تھا تو کبھی خنجر ادھر گرتا تھا۔ آخری جملہ عزیزان گرامی، سینے پر ہاتھ مارے گا، مجھے نہیں پتا کہ آپ برداشت کر پائیں گے۔ آخری جملہ مقتل کا یہ جملہ ہے کہ ایک ملعون جس کا نام سنان تھا وہ ہاتھوں میں نیزہ لے کر بڑھا، ہاتھوں میں نیزہ لے کر اس طرح بڑھا جس سے جیسے نمیر علی اکبر کے سینے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس طرح سے وہ ملعون نیزہ لے کر حسین کی جانب بڑھا۔ عزیزان گرامی، شمر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد اس نیزے کو حسین کی گردن میں اتار دیا۔ اتارنے کے بعد جب تک اس نیزے کو گھماتا رہا، جب تک امام حسین کی رگیں کٹ کر نیزے میں نہ الجھ گئی۔ حسین کی ماں اپنی باہوں کو پھیلائے یہ بیان کر رہی تھی، اے عمر سعد، تیرے سامنے میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین دماغ